کراچی کے مصروف علاقے صدر بازار میں جہاں ہر طرف زندگی کی گہما گہمی تھی، ایک مشہور درزی کامران کی دکان تھی۔ کامران اپنے عمدہ کام اور نفیس تراش خراش کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب دکان میں کام کا بوجھ معمول سے کچھ کم تھا، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نمرہ دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی ریشمی سوٹ تھا جسے وہ ایک ڈیزائن میں تیار کروانا چاہتی تھی۔ نمرہ نے کامران سے کہا، میں نے آپ کے ہنر کے بہت چرچے سنے ہیں، خاص طور پر خواتین کے لباس کی سلائی میں۔ یہ سوٹ میری بہن کی شادی کے لیے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بالکل ویسا ہی بنے جیسا میں چاہتی ہوں۔ اس نے ایک موبائل سے ایک ڈیزائن دکھایا اور کہا کہ یہ سوٹ اسے 3 دن کے اندر چاہیے۔ کامران نے ہچکچاتے ہوئے 1 ہفتے کا وقت مانگا، لیکن نمرہ کے اصرار پر وہ 3 دن میں سوٹ تیار کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد نمرہ نے کامران سے اپنا ناپ لینے کو کہا۔ کامران نے ہمیشہ کی طرح شائستگی سے جواب دیا، میں خواتین کا ناپ نہیں لیتا، آپ ایک کاغذ پر اپنا ناپ لکھ دیں، میں اس کے مطابق سوٹ تیار کر دوں گا۔ لیکن نمرہ بضد تھی کہ ناپ وہ خود لے۔ جب کامران نے اس کا ناپ لینا شروع کیا تو نمرہ نے اچانک اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر دکان کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ نمرہ نے روتے ہوئے کہا، میں تو یہاں کپڑے سلوانے آئی تھی، لیکن اس درزی نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ آ گئے، ورنہ میری عزت خطرے میں تھی۔ کامران اس پر لگے جھوٹے الزام پر سختے میں آ گیا۔ اس نے ہجوم کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر نمرہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہجوم نے اس کی ایک نہ سنی۔ غصے میں آئے لوگوں نے کامران کو پکڑ لیا اور بری طرح پٹائی شروع کر دی۔ جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اس پر پھینکتے۔ ہجوم میں سے ایک شخص نے مداخلت کی اور کہا، اپنے ہاتھ میں قانون نہ لو، اسے پولیس کے حوالے کر دو تاکہ قانونی کارروائی ہو سکے۔ لوگوں نے اس بزرگ کی بات مان لی اور کامران کو مارتے پیٹتے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ نمرہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہجوم کے پیچھے پولیس اسٹیشن پہنچی۔ انسپکٹر کو ہجوم نے بتایا کہ اس درزی نے لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمرہ نے بھی روتے ہوئے یہی بیان دیا کہ کامران نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ 48 شہریوں نے کامران کے خلاف گواہی دی، جس کے نتیجے میں اسے 5 سال قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر کامران پر پہاڑ بن کر گری۔ چند دن پہلے اس کا کاروبار عروج پر تھا، لیکن اب اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ اس کی دکان بند ہو گئی اور شاگرد بھی منتشر ہو گئے۔ کامران جیل میں ہر وقت اسی سوچ میں غلطا رہتا کہ نمرہ کون تھی اور اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کا نمرہ سے پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ دشمنی کیسی؟ اس کا باپ وفات پا چکا تھا اور ماں کو جب بیٹی کی قید کی خبر ملی تو وہ پریشانی کے حالوں میں اس سے ملنے آئی۔ ماں کے چہرے پر غم دیکھ کر کامران نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ جلد ہی باہر آ جائے گا، اس کی ضمانت کی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ ماں نے پھر پوچھا، بیٹا اس لڑکی کا تمہارے ساتھ کیا بیر تھا؟ کیا تم اسے جانتے تھے؟ کامران نے جواب دیا، ماں میں اسے جانتا تک نہیں، مجھے نہیں معلوم اس نے ایسا کیوں کیا۔ ماں نے قیاس کیا، ہو سکتا ہے کسی حسد کرنے والے دکاندار نے اسے تمہارا کاروبار تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہو۔ کامران نے کہا، میں نہیں جانتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ اس حقیقت کو ضرور جانوں گا۔ جیل کے اندر دن گزرتے جا رہے تھے، عید قریب تھی اور دکان سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ضمانت کی درخواست بھی خارج ہو چکی تھی۔ یہ صورتحال کامران کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ وہ اپنے گھر، ماں اور کاروبار کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ جیل کا ایک دن اس پر برسوں بھاری گزر رہا تھا۔ جیل میں اس کی ملاقات عثمان نامی ایک لوہار سے ہوئی۔ کامران نے اپنی ساری کہانی عثمان کو سنائی۔ عثمان مسکرایا اور کہا، میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، بلکہ ہم میں سے 90% قیدی بغیر کسی وجہ کے بے گناہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس ملک میں جس کے پاس دولت اور طاقت ہے وہ جرم کر کے بھی آزاد گھومتا ہے، جبکہ غریب کو جھوٹے گواہوں کی مدد سے قید کر دیا جاتا ہے۔ کامران حیران ہوا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ عثمان نے بتایا، میں لوہار ہوں، لوہے کے اوزار بناتا اور مرمت کرتا ہوں۔ ایک دن میں دکان سے
گھر واپس جا رہا تھا کہ سڑک پر ایک شخص پڑا نظر آیا۔ وہ پانی کے لیے پکار رہا تھا۔ میں پانی کی بوتل لے کر اس کے پاس گیا تو دیکھا اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اسپتال لے جاؤں کہ ایک پولیس وین وہاں سے گزری۔ پولیس والوں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر پڑا ہے اور میرے ہاتھ میں اوزار ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے ہی اسے مارا ہے اور بغیر سوچے سمجھے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں نے بہت صفائی دی کہ میں اس کی مدد کرنے والا تھا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ شخص دم توڑ چکا تھا اور مجھ پر قتل کا الزام لگ گیا۔ مجھے اس جیل میں 8 سال ہو چکے ہیں اور قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عثمان نے کامران کو ایک واقعہ سنایا جس کا اسے ساری زندگی افسوس رہا۔ ایک بار میں اپنی دکان میں بیٹھا اوزار تیز کر رہا تھا۔ میری بیوی مجھے کھانا دے کر واپس چلی گئی۔ میں کام میں مصروف تھا اور سوچا کام سے فارغ ہو کر آرام سے کھانا کھاؤں گا۔ اسی اثناء میں ایک بلی نے میرا کھانا خراب کر دیا۔ مجھے اس دن دوپہر کو بھوکا رہنا پڑا اور بلی پر بہت غصہ آیا۔ اگلے دن دوبارہ بلی نے نقصان کیا۔ میں نے سوچا بلی کو پکڑ کر کہیں دور جنگل چھوڑ آؤں گا۔ ایک دن جیسی بلی میرے دکان میں داخل ہوئی، میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں ٹارچ لے کر بلی کو ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ کونے میں بیٹھی تھی۔ جیسی میں اسے پکڑنے لگا، بلی نے چھلانگ لگائی اور آگ کی بھٹی میں جا گری۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں چاہتا بھی تو بلی کو نہیں بچا سکتا تھا کیونکہ آگ بہت تیز تھی۔ اس بلی کی چیخ و پکار آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اسی بات کا مجھے افسوس ہے کہ کاش میں بلی کو پکڑنے کی کوشش نہ کرتا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دکان کی چھت پر دیکھا تو بلی کے 3 بچے مرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے انتظار میں تھے، مگر افسوس کہ ان کی ماں مر چکی تھی اور وہ بچے بھی بھوک سے مر گئے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کیس میں بری طرح پھنس چکا ہوں، شاید مجھے اس بلی کی بد دعا لگی ہے۔ کامران نے عثمان کی بات پر اتفاق کیا اور کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بس دعا کرو کہ زندگی میں کبھی برا وقت نہ آئے جس طرح ہم پر اچانک آ پڑا۔ 5 سال گزر گئے۔ کامران کا جیل میں آخری دن تھا۔ اس نے عثمان کو گلے لگایا۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان 5 سالوں میں کامران اس کا بہترین دوست بن چکا تھا۔ کامران جیل سے تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں نمرہ کے خلاف غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ کامران کے تمام شاگرد اسے چھوڑ کر جا چکے تھے اور نئے سرے سے کام شروع کرنا آسان نہیں تھا۔ 5 سال کے عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ نئی دکانیں اور بوتیک کھل چکے تھے جہاں ریڈی میڈ کپڑے ملتے تھے۔ کامران کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ کامران نمرہ کی تلاش میں ہے اور وہ دن رات بے چین رہتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا اور کہا، بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ مگر کامران اپنی ماں سے بار بار یہی کہتا کہ ایسی لڑکی کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے اسے برباد کر دیا۔ پورے علاقے میں بدنامی ہوئی اور دوست بھی دور ہو گئے۔ اس نے عہد کیا کہ ایک بار وہ نمرہ کا سامنا ضرور کرے گا اور اس سے کہے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کافی عرصہ تک وہ نمرہ کو تلاش کرتا رہا۔ اپنے دوستوں سے اس کو تلاش کرنے کے لیے کہا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد اس کے دوست نے کامران کو بتایا کہ نمرہ کا پتہ چل چکا ہے اور اب وہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے۔ کامران کو یقین نہیں آیا کہ وہ جھوٹی لڑکی اتنے بڑے عہدے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے۔ وہ خود اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلا اور اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک بڑی گاڑی میں نمرہ گھر سے باہر آ رہی تھی۔ اس کی سیکورٹی بھی کافی سخت تھی۔ نمرہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے 5 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب وہ اس کی دکان میں آئی تھی۔ زیادہ سیکورٹی کی وجہ سے وہ نمرہ سے بات نہیں کر سکا۔ اس نے بھیس بدل کر ایک فقیر کا روپ دھار لیا اور اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاید کبھی نمرہ اسے بھیک دے اور اسے بات کرنے کا موقع مل جائے، مگر افسوس وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نمرہ نے کبھی اس پر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 1 ماہ گزر گیا اور کامران کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، مگر ایک دن اس کے دل کی مراد پوری ہوئی جب اس نے اخبار میں اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے لیے ایک صفائی کرنے والے کی ضرورت کا اشتہار دیکھا۔
کامران نے اس نوکری کے لیے درخواست دی اور اس کی سلیکشن ہو گئی۔ اب وہ آسانی سے نمرہ کا سامنا کر سکتا تھا۔ ایک دن جب وہ جھاڑو دے رہا تھا اور نمرہ اپنے آفس میں اکیلی تھی، کامران نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور نمرہ کے آفس میں داخل ہوا، جیب سے چاقو نکالا اور تیزی سے نمرہ کی گردن پر رکھ دیا۔ سیکورٹی گارڈ اس کی طرف لپکے، لیکن کامران نے دھمکی دی کہ اگر کوئی بھی اس کے قریب آیا تو وہ نمرہ کی گردن کاٹ دے گا۔ نمرہ کے حکم پر تمام سیکورٹی گارڈ واپس اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ تب کامران نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور نمرہ سے کہا، تم مجھے پہچانتی ہو؟ اگر بھول چکی ہو تو بتا دیتا ہوں کہ میں وہی کامران ہوں جس کی دکان میں تم نے 5 سال پہلے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میری تم سے کیا دشمنی تھی؟ نمرہ کافی دیر خاموش رہی، پھر کامران کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر کامران حیران ہوا اور کہا، کیسی بہن؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ نمرہ نے کہا، میری بہن فاطمہ۔ فاطمہ کا نام سن کر کامران کے ہوش اڑ گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ نمرہ نے رک کر کہا، تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا میں کسی صورت معاف نہیں کر سکتی۔ یہ تو شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، ورنہ تمہیں جان سے مارنے کا میرا منصوبہ تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن فاطمہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس کی زندگی کے دن باقی تھے کہ وہ بچ گئی۔ تم نے میری بہن کو رشتے سے انکار کیا تھا۔ اس دن اس نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی، اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن درختوں کی جھاڑیوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ کامران نے کہا، انکار میں نے نہیں بلکہ فاطمہ نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ کامران اور فاطمہ کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی اور اس مختصر ملاقات میں دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے تھے۔ کامران نے اپنی ماں کو فاطمہ کے گھر بھیجا تو کامران کی ماں روتی ہوئی گھر واپس آئی۔ اس کی ماں نے کامران کو بتایا کہ انہوں نے نہ صرف رشتے سے انکار کیا ہے بلکہ بے عزت کر کے اسے گھر سے نکال بھی دیا ہے۔ کامران نے فاطمہ کو فون کیا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ بار بار فون کر رہا تھا لیکن فاطمہ کا نمبر مسلسل بند تھا۔ اس واقعے کے بعد کامران فاطمہ کو بھول چکا تھا، لیکن آج 6 سال بعد نمرہ کی زبانی اسے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ کامران کی ماں خود اس رشتے سے انکار کر کے گئی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے کامران کا دوسری جگہ رشتہ طے کیا ہے۔ میرے بیٹی کی بڑی بڑی 2 دکانیں ہیں جبکہ تم لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنی بیٹی کا پورا جہیز بھی نہیں دے سکتے اور مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے۔ اس دن نمرہ نے ٹھان لیا تھا کہ وہ سخت محنت کرے گی، اس معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرے گی، کیونکہ غریب کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں، سب لوگ پیسے کو پوجتے ہیں۔ یہ سن کر کامران اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ گھر جا کر ماں سے پوچھا، ماں تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تمہاری اولاد نہیں تھا کیا؟ تمہیں اپنی اولاد کی خوشیاں عزیز نہیں تھیں کیا؟ کامران کی ماں کافی شرمندہ تھی، کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنی بانجی کو اس گھر کی بہو کی شکل میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تم اس فاطمہ سے محبت کر بیٹھے۔ مگر اب میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں خود فاطمہ سے معافی مانگوں گی۔ کامران اپنی ماں کے ساتھ فاطمہ کے گھر روانہ ہوا۔ فاطمہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ کامران کی ماں نے اس سے معافی مانگی اور یوں فاطمہ کامران کی زندگی میں واپس آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے، لیکن کیونکہ ابھی بھی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ تھی، لہذا انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کسی کے پیار میں بھی امیری یا غریبی رکاوٹ نہ بنے۔ آمین۔